ولا بين چلیے السورتين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا باب البسملہ۔ باب بسملہ البسملہ۔ بسملہ ٹھیک ہے، ہم تو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسملہ۔ اب بسم اللہ اور بسملہ میں کیا فرق ہے؟ جو عرب ہے نا وہ چیزوں کو بڑا مختصر کر کے پیش کرتے ہوتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو وہ بول دیں گے احوقلہ۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو غالباً یہ کہتے ہیں حل حلہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہہ دیا؟ بسملہ. بسملہ بسملہ۔ ٹھیک ہے، سگے عربوں کی عادت ہے چیزوں کو مختصر کر کے بولنے کی، نک نیمز رکھنے کی، آپ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پہلے میں ہینڈ ریز کر لیں گروپ 3، پہلے میں پڑھواتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی شرح کراؤں گی۔ جی حمیرہ۔ وبسمل بين السورتين بسنة۔ وبسملة بين السورتين بسنة ہاں یہ با اسی کے ساتھ ہے بسنة۔ بسنة وبسمل بين السورتين بسنة۔ وبسملة بين السورتين بسنة وبسمل بين السورتين بسنة۔ وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا۔ رجال نموها ذر or دال ہاں، درية 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 وتحملا۔ درية وتحملا رجال نموها درية وتحملا۔ رجال نموها درية أو تحملا درية أو نه، درية وتحملا۔ درية وتحملا رجال نموها درية وتحملا۔ رجال نموها درية وتحملا وبسمل بين السورتين بسنة۔ وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا۔ رجال نموها درية وتحملا ایک دفعہ پڑھیں دونوں مصروں کو۔ وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا بارك الله. جی لائبہ۔ ووصلك بين السورتين فصاحة۔ ووصلك بين السورتين فصاحة ووصلك بين السورتين فصاحة۔ ووصلك بين السورتين فصاحة ووصلك بين السورتين فصاحة۔ ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا۔ وصل واسكتا كل جلاياه حصلا وصل واسكتا كل جلاياه حصلا۔ وصل واسكتا كل جلاياه حصلا وصل واسكتا كل جلاياه حصلا۔ وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ووصلك بين السورتين فصاحة۔ ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا۔ وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ہاں پورے کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھے دونوں مصروں کو۔ ووصلك بين السورتين فصاحة وصل
واسكتا كل جلاياه حصلا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. جی آمنہ. وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف جيده واضح الطلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف جيده واضح الطلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر وشام تنقلا. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا وذا الخلف للبصر وشام تنقلا. وذا الخلف للبصر والشام بصري بصري تنقلا بصري میں یہاں بھی آتی ہے نا، بصری وشام تنقلا. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا ہاں خلف نہیں خلف، ٹھیک ہے خلف ہے. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا. وذا الخلف للبصر والشام تنقلا وشام نون کے نیچے سے وشام دو نون دو میم سوری دو زیر. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر وشام تنقلا. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا یہ لکھا دیکھ کے. وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر والشام تنقلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر والشام تنقلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر وشام تنقلا كنزة. وللكل قفص في عليم براءة. وللكل قفص في عليم براءة وللكل قفص في عليم براءة. وللكل قفص في عليم براءة وللكل قفص في عليم براءة. في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا وللكل قفص في عليم براءة. وللكل قفص في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا پورے مصرے کو 3 دفعہ دیکھ کے. وللكل قفص في عليم براءة
أو اسكت وبين الناس والحمد بسم الله وللكل قفص في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسم الله وللكل قفص في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسم الله. ٹھیک ہو گیا رابع، ہینڈ کیوں نہیں ریز کیا؟ ہینڈ ریز کر رابع، نہیں پڑھنا؟ ہے باجی، چلیے مجھے نہیں پتا تھا کہ 100 کرنا ہے. ہاں پورا گروپ 4 تھا نا. چلیں ایک دفعہ پڑھ کے مجھے سنائیں پورا باب بھرا با. اب باجی آپ بھی پڑھیں پھر میں پڑھوں نا، ایسے یا پھر میں پڑھتی جاؤں. وہ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نا میرے بغیر بھی پڑھنا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو پڑھوایا تاکہ آپ لوگ پیچھے پڑھتے رہیں اور پھر لاسٹ ٹائم ایک دفعہ کوئی بندہ سنا دے. ٹرائی کریں، غلط ہوا تو میں ٹھیک کروا دوں گی. وہ بس میں نا وبسمل بين السورتين بسنة بسنہ رجال وقف نہ کریں، نمو. بسنتن ایسے پڑھوایا تھا نا میں نے. وہ بس مل بین السورتین بسنتن جیسے میں نے پڑھوایا تھا ویسے. دوبارہ وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل ٹھیک ہے. وصل واسكتا كل جلاياه حصلا وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذا الخلف للبصر وشام یہ بھی ہم نے والی تنقلا مسٹیک البصری نہیں البصری ہے مدہ. دوبارہ وذا الخلف للبصر وشام نہ تنقلا وہی اس کی وہی مسٹیک. وہ شامی ترقا و شامن. وشام ہاں تنقلا دوبارہ یہ مسٹر. وذا الخلف للبصر وشام تنقلا وللكل قفص في عليم براءة نہ أو آخر اسكت. براءة وقف نہیں کروایا تھا. براءة دوبارہ. وللكل قفص في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسم الله. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. یہ نا آپ لوگوں کی خاطر پڑھواتی ہوں ورنہ 5 منٹ مجھے کیا ہے کہ اس میں یوٹیلائز ہو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے زبانوں پہ رواں ہو تو پڑھتے رہا کریں. زور و شور سے پڑھنا ہے سب نے، سب پہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو وقت آپ نے ہمیں دیا ہوتا ہے نا وہ امانت ہوتا ہے آپ پہ. آپ اس کو اپنے مطابق پھر نہیں لے کے چل سکتے. یہ جو 1.5 گھنٹہ یہ آپ کا ہمارے مطابق چلنا چاہیے. چلیں جی اب آتے ہیں اس کے ترجمہ پہ اور شرح پہ ساتھ ساتھ. سب سے پہلے آتے ہیں شرح. ہاں پہلے میں اس کی ایک سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو بین السورتین کے اختلاف کلیئر ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیں بین السورتین صرف بسم اللہ کون کون پڑھتا ہے؟ قالون ابو جعفر عاصم الكسائي. قالون مکی عاصم الکسائی ابو جعفر. یس قالون مکی عاصم کسائی اور ابو جعفر. ٹھیک ہے، آپ نے مکی کو ڈراپ کر دیا تھا فاروق. ٹھیک ہے، قالون مکی عاصم کسائی اور ابو جعفر. پھر صرف وصل کون کرتا ہے؟ حمزہ خلف عاشر. خلف العاشر. حمزہ اور خلف العاشر. تینوں کام بسملہ سکتا وصل تینوں کون کرتے ہیں؟ ورش بصریان ورش بصریان اور شام. ورش بصریان و شامی. چلیں یہ پہلی چیز ہوگی جو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے اس باب میں. دوسرا بین الانفال والتوبہ، کہ اگر آپ نے سورۃ الانفال کو فنش کیا ہے اور آگے سے سورۃ التوبہ کا آغاز کرنا ہے تو کیا بیچ میں بسملہ نازل ہوئی ہے؟ نو. نو. نہیں. تو تمام کے تمام قرآن کے لیے حفظ والا ہی کام ہے. حفظ کیا کرتے ہیں بین الانفال والتوبہ؟ تین وجوہ فصل کل وقت سکتہ اور وصل. فصل ہاں کل جی. فصل ثانی حفظ حفظ بین الانفال والتوبہ 3 کام ہے. او ٹھیک ہے، وقف سکتہ اور وصل. ٹھیک ہے، بین الانفال والتوبہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ وقف سکتہ وصل. وقف سکتہ اور وصل. اس کی ترتیب بھی نہیں آگے پیچھے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو تمام کے تمام کھرا 10 کے 10 کھرا بین الانفال والتوبہ کون سی 3 وجوہ پڑھتے ہیں؟ وقف سکتہ وصل. سکتا وصل. ٹھیک ہو گیا. دوسری یہ چیز آپ کی اس باب میں کلیئر ہونی چاہیے. تیسرا ہے، ہاں تیسرا کر لیں وقف سکتہ اور وصل کی تعریف.
ٹھیک ہے، وقف سکتہ اور وصل کی تعریف کر لیں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا۔ کلمہ غیر موصولہ پر، کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ غیر موصولہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمات آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے اگر آپ نے من ماں کے مم پر وقف کرنا ہے، جیسے اگر کلمہ لکھا ہوا ہے من اور ماں، تو آپ من پہ وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر مم ماں ایسے لکھا ہے تو کیا اب آپ من پہ وقف کر سکتے ہیں؟ یس. اس نہیں صورت کر میں، سکتے۔ سیکنڈ کنڈیشن میں او نو پھر نہیں نو، کر سکتے. ٹھیک ہے۔ سو کلمہ غیر موصولہ سے مراد یہ کہ وہ کلمہ آگے سے نہیں ملا ہونا چاہیے، موصول نہیں ہونا چاہیے۔ سو کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا کیا کہلاتا ہے؟ وقف. وقف۔ اب بین الصورتین کے سکتہ سے کیا مراد ہے؟ بین الصورتین میں گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر وقف کی مانند ٹھہر کر اور سانس تھوڑی دیر روک کر اگلی سورہ کو شروع کرنا۔ دوبارہ بولتی ہوں، بین الصورتین میں گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر، ٹھیک ہے، گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر آخری کلمہ پر، جیسے علیم، آخری کلمہ پر کیا کیا؟ وقف کی مانند ٹھہر کر، ٹھیک ہے، ہوگا وقف کی مانند ٹھہرنا لیکن سانس توڑے بغیر، ٹھیک ہے، وقف کی مانند ٹھہرنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر۔ سانس توڑے بغیر اگلی صورت کو شروع کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بین الصورتین میں گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر وقف کی مانند ٹھہر کر اور سانس تھوڑی دیر روک کر یا سانس روک کر اگلی سورہ کو شروع کرنا سکتہ کہلاتا ہے۔ اور سکتہ کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سکتہ کی مقدار ایک الف۔ الف کے برابر ہوتی ہے۔ ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی نے کوئی مشکل والی بات کرنی ہو نا، مجھے پرسنل میں کیا کرے، گروپ میں آئندہ میں کسی کے منہ سے نہ سنوں یہ چیز مشکل ہے، یہ چیز ہارڈ ہے یا ہمیں یاد نہیں ہو رہی، ہم اپنی وائبز دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے دنیا میں کوئی صحیح۔ چیز جتنی بھی مشکل لگی ہو، میں نے کبھی سامنے والے کو یہ نہیں مورال ڈاؤن کروایا کہ یہ چیز مشکل ہے۔ کیوں ہے کوئی چیز مشکل؟ ہم پڑھیں گے تو آ جائے گی، پڑھے بغیر آج تک کسی کو کیا آیا ہے؟ آدم علیہ السلام تک کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا علم، تو کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا علم لے کر۔ علم ایسی چیز ہے جو محنت کر کے لی جاتی ہے، بغیر محنت کرنے والوں کو علم ملتا ہی نہیں ہوتا۔ علم کے اعلیٰ درجوں کے لیے آپ کو بہت مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ علم کو آپ اپنا سب کچھ دیں گے تو وہ اپنا تھوڑا سا حصہ آپ کو دے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آپ چل رہیں گے، ریلیکس رہیں گے، آسانی ڈھونڈتے رہیں گے، آسانی ڈھونڈنے والوں کو علم کہاں ملا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سفر کیا اور خضر نے صرف 3 باتیں سکھا دی۔ امام بخاری ایک حدیث کے لیے پورا مہینہ سفر کر کے گئے کہ علم حاصل کرنا تھا، اور وہ حدیث بھی نہیں لی کہ اوتھینٹسٹی میں گڑبڑ آ گئی تھی۔ تو ہمارے اسلاف نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی مشقتیں کی ہیں، اور ہم کہیں مشکل ہے؟ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے بس نہیں سیکھا ہوتا، ہمارے لیے وہ نئی بات ہوتی ہے، بعد میں سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو باتیں میں پڑھا چکی ہوں اور وہ جب ریپیٹ ہوتی ہیں، کیا وہ مشکل لگتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ مشکل نہیں لگتی، لیکن جو بات میں پہلی دفعہ پڑھاؤں گی obviously وہ آپ کو مشکل لگے گی۔ مشکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ نے ادھر پہاڑ سر کرنے اپنی بہت ساری انرجی لگانی ہے، بس وہ پہلی دفعہ آپ پڑھیں، آپ کے لیے اسٹرینج ہے وہ کلمہ غریبہ ہے، جب آپ سیکھ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے معروف بن جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، نہ گروپ میں، نہ کسی کے ساتھ پرسنل میں، جس کو مشکل لگے گی مجھ سے رابطہ کرے گا، میرے علاوہ کبھی کسی اپنے فیلو کو نہیں بولنا کہ یہ چیز مشکل ہے۔ یہ چیز میں نے کافی دفعہ اگنور کی ہے، لیکن ابھی بیچاری اقرا کی باری آئی تھی تو معصوم کی آپ کو شکار ہو گئی، لیکن اقرا پہ صرف بات نہیں، لٹرلی یہ میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا اور میں نے اگنور کیا، لیکن اب ماشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو ایک ہی بات کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں دوبارہ آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔
سو وقف کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا. صرف اس میں بھی ایسا ورڈ ہوگا کلمہ غیر موصولہ جو اقرا کو مشکل لگا. اقرا کیا ورڈ مشکل لگا؟ اقرا کیا مشکل لگا؟ ٹیچر یہ جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی ہے نا، ہوں یہ مجھے بس اتنی سی بات تھی تب مشکل لگ رہا تھا. اس میں ورڈنگ مشکل لگی ہے بس. مشکل میں بھی آپ کو صرف غیر نہیں، یہ موصولہ مشکل لگا سکتا ہوگا. والی تھی دوسری. سکتا سکتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آواز تو توڑنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. اتنی سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سانس توڑنی ہے، وہ سانس نہیں توڑنی لیکن آواز توڑ دینی ہے. آواز توڑنی ہے، سانس برقرار رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہوتی ہے سکتا میں. اب کہانی خود بنا لیں. پچھلی سورہ کے آخری کلمہ پر آپ نے ٹھہرنا ہے، بیچ میں سانس کو روکے رکھنا ہے، ہولڈ کیے رکھنا ہے، اور آگے سے نئی سورہ شروع کر دینی ہے. سینیریو کریٹ ہوا کہ پچھلی سورہ کے آخری کلمہ پر آپ نے وقف کی مانند رکے. سکتا وقف، سکتا کل وقف. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ یاد کر لیں. السکت کل وقفی، السکت کل وقفی. سکتا وقف کی مانند ہے. سکتا کس کی مانند ہے؟ وقت کی مانند ہے. وقف وقف کی مانند ہے. والروم کالوصلی، والروم کالوصلی. اور روم کس کی مانند ہے؟ وصل کی معنی. وصل کی مانند. اگر یہ دو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں، آپ کے لیے سارے روم اور سکتا کے مسائل ختم ہو جائیں. السکت کالوقف، الروم کالوصلی. تو جو سکتا ہے وہ وقف کی مانند ہے. بس ہم نے وقف میں سانس اور آواز دونوں توڑنی ہوتی ہے. سکتا میں کیا کرنا ہے؟ سکتا میں سانس نہیں توڑنا. بالکل، آواز کو توڑ دینا. یہی بات ہے. اور اب جب بین السورتین آپ سکتا کریں گے تو بالکل وقف کے جیسا کریں گے. آخری حرف کو پراپر ساکن کریں گے، پراپر مد عارض کریں گے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ سانس کو بریک نہیں کرنا. جیسے علیم براءۃ من اللہ. بس یہ ہے سکتا. اب دیکھیں کیا کہتا بین السورتین میں. ٹھیک ہے، کہاں ہم پڑھ رہے سکتا؟ بین السورتین کا سکتا کریں. بین السورتین کا سکتا سمجھ رہے ہیں ہم؟ جی ہاں، تو کہتے ہیں بین السورتین میں گزشتہ سورہ. گزشتہ کا ورڈ مشکل لگ رہا ہے تو پچھلی سورہ بول لیں یا آخری سورہ بول لیں. ٹھیک ہے، گزشتہ سورہ مشکل لگ رہا ہے تو آخری کا ورڈ یوز کرنا ہے، پچھلی سورہ کا ورڈ یوز کرنا ہے، آسان ہو جائے گا. تو بین السورتین میں گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر سکتا ہمیشہ کہاں ہوگا؟ آخری کلمہ پر ہوگا یا سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ یا فورتھ لاسٹ؟ لاسٹ ورڈ. آخری کلمہ. لاسٹ ورڈ پہ ہوگا. تو بین السورتین میں گزشتہ سورہ کے آخری کلمہ پر وقف کی مانند ٹھہرنا. اب دیکھو، وقف کی مانند، یہ نہیں کہا کہ وقف کر کے ٹھہرنا، وقف کی مانند ٹھہر کر سانس برقرار رکھنا. ٹھیک ہے، سانس برقرار رکھ کر اگلی سورہ کو آغاز کر دینا تو وہ کیا کہلائے گا؟ سکتا. سکتا کہلائے گا. آپ بے شک اپنی ورڈنگ میں لکھ لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے، کتب کے الفاظ آپ کو تھوڑے ٹائم میں یاد ہوتے ہیں، یاد ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی، جی چلیں آگے ہے وصل. اب دیکھیں وصل میں یہی ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملا کر پڑھ دینا. آپ کیا کرتے ہوتے ہیں وصل میں؟ گزشتہ سورہ کے آخری حرف کی حرکت کو واضح کرتے ہوئے. آخری حرف کی حرکت واضح کرتے ہیں ہم وصل میں. جی جی اگلی سورہ سے ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھ لینا. ٹھیک ہے، گزشتہ سورہ کے آخری حرف کی حرکت کو واضح کرتے ہوئے اگلی سورہ سے ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا وصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں. دیکھیں، وقف کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. نوٹ کر لیا اس یہ؟ جی دوسرا ہے سکتا. بین السورتین میں گزشتہ سورت کے آخری کلمہ پر وقف کی مانند ٹھہر کر سانس تھوڑی دیر روک کر اگلی سورہ کو شروع کرنا سکتا کہلاتا ہے. اور سکتا کی مقدار میں نے بتایا 1 الف ہے. پھر وصل گزشتہ سورہ کے آخری حرف کی حرکت کو واضح کرتے ہوئے اگلی سورت سے ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا وصل کہلاتا ہے. چلیں
یہ تو ہو گیا بین الانفال و توبہ کا معاملہ. تو ابھی تک ہم نے 3 باتیں دیکھی. نمبر 1 بین سورتین کا اختلاف، نمبر 2 بین الانفال و توبہ کا اختلاف، پھر وقف سکتہ غسل کی تعریفات دیکھی. اب چوتھی بات یہاں پہ آئے گی، بلکہ تیسری بات پہلے دیکھیں. تیسری بات، وقف سکتہ غسل کی ڈیفینیشن تو ہم نے اسی کی اس میں کی تھی نا، بین الانفال و توبہ کی ذیل میں. اب تمام قرآن کے نزدیک سوال لکھیں، تمام قرآن کے نزدیک صرف بسملہ کن صورتوں میں پڑھی جائے گی؟ تمام قرآن کے نزدیک صرف بسملہ کن صورتوں میں پڑھی جائے گی؟ ناٹ سین والا صورتیں، یہ صورتیں. ٹھیک ہے، کون سی کنڈیشنز میں؟ تمام قرآن کے لیے کن کنڈیشنز میں صرف بسملہ پڑھی جائے گی؟ نوٹ کر لیا سوال؟ جی باجی. ہاں جی، یہ جی 5 کنڈیشنز ہیں. ابھی نوٹ کریں، سمجھاتی ہوں، یاد کریں گے تو یاد ہوں گی. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا نیو لگے گا تو پریشان نہ ہوئیے گا، تیار رکھا کریں مائنڈ کو ہمیشہ نیو چیزوں کے لیے. پہلی بات، ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. اب مجھے بتائیں، ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں کبھی سنا سکتا غسل کرتے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے، صرف ہم تعوذ اور نہیں بسملہ پڑھتے ہیں. سو پہلی چیز جہاں پہ صرف بسملہ پڑھیں گے وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ سکتہ غسل نہیں کریں گے. اب- ابتدائی تلاوت ابتدائی سر. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت. نمبر 2، اگر پچھلی سورت پر وقف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر پچھلی سورت پر وقف کر دیا جائے. وقف کر دیا کر دیا جائے. تو پھر آگے آپ صرف بسملہ پڑھیں گے. جیسے ہم نے یاد کریں، جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو الفاتحہ پڑھائی تھی تب کیا میں نے بین سورتین کی وضو کروائی تھی سکتہ اور غسل والی؟ نہیں نہیں. تو ہم نے کیا باجی اس کو ہاں ابتدائی تلاوت صورت بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، اس کو ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت نہیں کہیں گے. یہ ہے درمیان اچھا تلاوتی، اور پھر ہم اگلی سورہ کا بھی جی آغاز کریں گے، لیکن ہم پچھلی سورہ کے آخر پہ وقف کر لیں گے، جیسے ہم نے کیا تھا شروع میں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اینڈ کی تھی اور وہیں پہ ساری وضو جمع کر لی تھی. اگلی سورہ کا آغاز نہیں کیا تھا، پچھلی سورہ کو مکمل کر کے ساری وضو کمپلیٹ کر کے پھر اگلی سورہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے، صحیح. جی تو پچھلی سورہ پہ اگر وقف کر دیا جائے، گزشتہ سورت پہ آخری سورہ پہ وقف کر دیا جائے، تو پھر اگلی سورہ کے لیے صرف بسملہ پڑھیں گے. سکتہ اور غسل نہیں نہیں کریں گے. پڑھیں. نہیں کریں گے. نمبر 3، اگر ایک ہی صورت کی بار بار تکرار کی جائے. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی صورت کو بار بار پڑھا جا رہا ہو، جیسے کہ لیٹ سپوز میں ہوں سورہ اخلاص کی تکرار کی ہوں، بار بار سورہ اخلاص پڑھی ہوں، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، تو تب بھی میں کیا کروں گی؟ ہر دفعہ سورہ اخلاص کو ختم کر کے جب میں دوبارہ سورہ اخلاص شروع کروں گی تو پھر میں صرف کون سی وجہ پڑھوں گی؟ بسملہ. بس. بسملہ صرف پڑھیں گے. بس. پوائنٹ سمجھ آئے نا؟ نوٹ ضرور کرنا. ٹھیک ہے، کوشچنس میں آخر میں لیتی ہوں. یعنی ایک ہی سورہ کی بار بار تکرار ہو رہی ہو تب بھی ہم صرف کیا کریں گے؟ بسملہ پڑھیں. بسملہ بسملہ پڑھیں بسملہ گے. پڑھیں گے. اگر ترتیب مصحف میں اختلاف آ جائے. ٹھیک ہے، اگر ترتیب مصحف کے خلاف پڑھا جائے، یہ لکھنے زیادہ مناسب ہے. اگر ترتیب مصحف کے خلاف پڑھا جائے، بتاتی ہوں اس کا. یعنی سیکوینس میں نہیں پڑھ رہا. بالکل نہیں، سیکوینس نہیں، بتاتی ہوں کیسا. سیکوینس میں نہیں پڑھا جا رہا. سیکوینس نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتی ہوں ترتیب مصحف سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، سیکوینس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر لیٹس سپوز آپ نے پہلے البقرہ پڑھی، پھر آپ نے النساء شروع کر دی، بیچ میں آل عمران چھوڑ دی.
تو یہ بتاتی ہوں ترتیب مصحف سے کیا مراد ہے. ترتیب مصحف سے کے خلاف پڑھنے سے پہلے ترتیب مصحف سمجھاتی ہوں. ترتیب مصحف یہ کہ آپ شروع سے پڑھیں اور بالترتیب صورتیں پڑھیں، یعنی جو ترتیب میں پہلے آ رہی ہیں، پہلے والی ترتیب، پھر دوسری والی، پھر تیسری والی. جیسے لیٹ سپوز اگر رات کا ٹائم ہے اور میں اپنے شام کے اذکار کر رہی ہوں، تو سب سے پہلے میں نے سورۃ السجدہ پڑھی. اب سورۃ السجدہ کے بعد سورۃ الملک پڑھی. دیکھیں ترتیب ہے، سورۃ السجدہ کے بعد ہی آتی ہے نا سورۃ الملک. جی یہ پھر اسی ترتیب طرح ہے. سورہ ملک کے بعد میں نے پڑھ لی سورۃ الکافرون. کافرون کے بعد پڑھی اخلاص، اخلاص کے بعد پڑھی فلق، فلق کے بعد پڑھی الناس. یہ ترتیب مصحف ہے یا ترتیب مصحف کے خلاف ہے؟ یہ ترتیب مصحف ہے. یہ ترتیب مصحف کے ترتیب مطابق ہے مصحف کے خلاف ہے نا. نا. خلاف کا مطلب ہوتا ہے میں اپوزٹ جاتی. یہ ترتیب کے مطابق جا رہی ہے. پہلے سے سجدہ ہی ہے، پھر الملک ہی ہے، پھر کافرون ہی ہے، پھر الاخلاص ہی ہے، پھر الفلق ہی ہے، الناس. یہ کیا کوئی ترتیب ہلی؟ بیچ میں نو ڈاؤٹ صورتیں ہیں مزید، لیکن کیا ترتیب کے خلاف جا رہی ہیں باتیں؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. بیچ میں دیگر صورتوں کا اضافہ ہونا ترتیب کو نہیں خراب کرتا. ترتیب تو ہے، اوپر سے نیچے ہی آ رہے ہیں ہم. کیا ہوا تو بیچ کی صورتیں نہیں پڑی. ٹھیک ہے. ترتیب مصحف سمجھ آیا؟ جی بات. جی اب ترتیب کے خلاف پڑھنا. لیٹ سپوز میں نے ترتیب الٹ دی. میں نے پہلے سورہ الناس پڑھی، پھر میں نے فلق پڑھی، پھر اخلاص پڑھی، پھر کافرون پڑھی، پھر الملک پڑھی، پھر آخر میں سجدہ پڑھی. یہ ہے ترتیب مصحف کے خلاف جانا. ٹھیک ہے. ترتیب مصحف کے خلاف جانا. تو اگر آپ ترتیب مصحف کے خلاف پڑھ رہے ہوں گے تب بھی آپ بین السورتین صرف بسملہ پڑھیں گے. ڈن. جی. جی. جی بس. پانچواں ہے بین الناس والفاتحہ. بین الناس والفاتحہ بھی آپ نے صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم بسملہ. اللہ. بسملہ. ابھی آخر بیچ 2 نے نا انشاءاللہ کسی دن سنانا ہے قاری ابراہیم صاحب کو آخری لیسن نا. ابھی شیخ کچھ مصروف ہے میں بھی، تو اگر انہوں نے ٹائم دے دیا نا تو پھر یہ لوگ آخری لیسن جب سنائیں گے نا تو آپ لوگوں کو سنواؤں گی. آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا. بین الناس والفاتحہ صرف کیا ہے؟ بسملہ. بسملہ. سکتہ وصل والی وجوہ بسم اللہ نہیں. نہیں ہے. نہیں آئیں گے. تو 5 کنڈیشنز ہیں جن میں صرف بسملہ پڑھی جائے گی. نمبر 1 ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. نمبر 2 آخری صورت پر اگر وقف کر دیا جائے. نمبر 3 اگر ایک ہی صورت کی تکرار کی جا رہی ہو. نمبر 4 اگر ترتیب مصحف کے خلاف پڑھا جائے. اور نمبر 5 بین الناس والفاتحہ. پھر چوتھی بات، آخری بات اس ٹاپک سے میں آ جاتی ہے کہ وقف اور سکتہ کی صورت ہے. کن صورتوں میں ہم وقف اور سکتہ کریں گے؟ یعنی بسملہ کے ساتھ ساتھ سکتہ اور وصل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کن صورتوں میں بسملہ کے ساتھ ساتھ سکتہ اور وصل کر. وصل بھی کریں گے. نمبر 1 بین السورتین، کہ ایک صورت ختم کی اگلی صورت کا آغاز کر لیا. بین السورتین. اور وہ جب آپ بین کر رہے ہوں گے تو وہ ترتیب مصحف کے مطابق ہونا چاہیے بین. ٹھیک ہے. جب 2 صورتوں کا بین کر رہے ہوں گے تو وہ باجی ریپیٹ کریں. ہاں، کہ نمبر 1 بین السورتین. ٹھیک ہے. بین السورتین آپ بسملہ کے ساتھ ساتھ سکتہ اور وصل بھی کریں گے. بین السورتین یعنی ایک سورہ کو فنش کر کے آپ نے اگلی سورت کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 2 صورتوں کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہے. بین کر رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو بسملہ کے ساتھ ساتھ سکتہ اور وصل بھی کریں گے. وقف نہیں کیا پچھلی سورہ پہ. ٹھیک ہے. وقف نہیں کیا پچھلی سورہ پہ، تبھی سکتہ اور وصل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 جب آپ بین کر رہے ہیں تو بین ترتیب مصحف کے مطابق ہونا چاہیے. بین کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ ترتیب مصحف. ہاں. جیسے لیٹس سپوز میں نے سجدہ فنش کر کے الملک کا آغاز کیا، میں نے دونوں کا بین کرنا ہے. بین السجدہ والملک. تو پھر میں بسملہ بھی پڑھوں گی، سکتہ بھی کروں گی اور وصل بھی. وصل بھی کروں گی. چلیں اب پوچھیں کوئی کوشچنس ہیں، کیونکہ یہ پورے باب میں یہی باتیں ہونی ہیں.
اب صرف میں آپ لوگوں کو شعر سے سمجھاؤں گی، شعر میں کم باتیں میں نے زیادہ بتا دی ہیں۔ یہ آخری بات ایک بار پھر بول دیں گے؟ ہاں، کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں سکتہ اور وصل جائز ہے؟ تو نمبر 1 بین السورتین، اور اسی کی تفصیل ہے کہ وہ بین ترتیب مصحف کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی بین ایک منٹ السورتین میں سکتہ اور وصل جائز ہے، اور وہ بین کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ ترتیب مصحف ترتیب کے مصحف کے مطابق۔ مطابق۔ جی بس اتنی سی بات ہے لاسٹ والی۔ اور ایک اور بولی تھی جب بین کریں تو وہ ترتیب صورت کے۔ ہاں یہی ترتیب مصحف، ٹھیک ہے، ترتیب مصحف کے مطابق ہونا چاہیے، یہی بات تھی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن آئی نا، وہ ہم سب کے ذہن میں آتی ہے شروع میں، کہ اگر ایک آدھ سورہ اسکپ ہو رہی ہے تو کیا تب بھی ترتیب مصحف ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے میں نے اب کتنی ساتھی صورتیں اسکپ بھی، سجدہ اور الملک، کتنا ڈفرنس ہے ان کے بیچ میں، تو اگر صورتیں بیچ میں اسکپ بھی ہو جائیں تب بھی ترتیب مصحف نہیں خراب ہو رہی۔ باجی ترتیب مصحف، ترتیب نزولی تو بہت ڈفرینٹ ہے نا، ترتیب نزولی نہیں لائبہ، ٹھیک ہے، ترتیب نزولی میں تو قرآن کی ایک صورت بھی ترتیب سے نہیں نازل ہوئی، پوری کی پوری، بہت کم صورتیں جو پوری بھی ترتیب نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ترتیب تو بہت ہی ہے آگے پیچھے، لیکن نبی کے حکم پہ اب تو ترتیب توقیفی آ گئی ہوئی ہے نا، تو بس توقیفی تو نہیں کہیں گے، وہ بھی ترتیب نزولی ہے، مطلب اللہ کے نبی کے ہی مطابق، وحی کے مطابق ہے، تو نزولی نہیں۔ بریرہ کا ہینڈ ریس ہے ایک دفعہ بیچ میں۔ جی بریرہ۔ باجی یہ کوشچن میں نے ویسے بھی پوچھنا تھا، آج آپ نے ٹاپک بڑھا دیا۔ میں نا آج رقیہ سن رہی تھی تو اس میں قاری صاحب نے نا سورہ اخلاص، سورہ فلق و سورہ ناس مطلب کافی دفعہ ریپیٹ کر کے پڑھی تھی، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ جو حفظ ہے نا وہ ہمیشہ پڑھتا ہوتا ہے، اور ہم وقف کریں نا تو اگر رقیہ میں نہیں پڑھی تو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھی، لیکن پڑھنی ہے ویسے صورت، ہمارا جو حفظ ہے نا اس کے مطابق جو بسم اللہ ہے نا وہ صورت کا حصہ ہی ہوتی ہے، لیکن خیر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، تمہیں بھی اختصار کی غرض سے کیا ہو، لیکن یہ جو ہم نے کنڈیشنز پڑھی ہے نا ایک ہی صورت کی تکرار، اس میں بسم اللہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، سکتہ اور وصل نہیں کریں گے لیکن بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آیا دیا؟ میں بھی وہ اختصار کی غرض سے، اگر آپ نے جو رقیہ سنا ہے نا جس میں اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اختصار کی غرض سے میں بھی اگر ہو تو ہو، ویسے میرا خیال ہے جو اس کا ان کا جو رقیہ ہے شیخ مشاری کا، تو اس میں ہے بسم اللہ ہر دفعہ، میں شیخ مشاری کا وہ سنتی میں نے جو سنا تھا سعد الغامدی کا تھا جو میں نے سنا ہوں، نا آج۔ اچھا ہاں میں ان کا سنتی ہوں نا مشاری صاحب کا، تو اس میں ہے ہر دفعہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ، اور روایت حفظ میں تو کچھ زیادہ ہی بسم اللہ کا اہتمام کروایا جاتا ہے نا، عاصم کی جو قرات ہے اس میں۔ چلے جی کلیئر ہے سب، تو آگے چلتے ہیں، میں بس اشعار پڑھاؤں پھر آپ لوگ چھٹی کریں اپنا، اشعار کا کام چھوٹا سا ہے۔ جی باجی چلیں، کہتے ہیں وبسملہ، اور بسملہ پڑھنا، بین السورتین، دو صورتوں کے درمیان، بسنت، باقی رمز کس کے لیے؟ قولون قالون با کے لیے، قالون رجال، را کی رمز کس کے لیے؟ ایکٹیو، بی ایکٹیو را گرلز، را کی رمز کس کے لیے؟ کسائی کسائی کے لیے، نون کی رمز کس کے لیے؟ نموہا، عاصم عاصم کے لیے، دیریتن، دال کی رمز کس کے لیے؟ مکی 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 کے لیے، ٹھیک ہے، سو ہم نے بس قرآ کے نام یاد کرنے، ان کے معنی نہیں دیکھنے، جو بھی معنی ہوتے رہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اماموں کے نام دیکھنا ہے، وہ بسملہ، اور بسملہ پڑھنا، بین السورتین کے درمیان، بسنت، قالون کے لیے ہے، رجال، کسائی کے لیے ہے، نموہا، عاصم کے لیے ہے، دیریتن، مکی کے لیے ہے، وتحملا، اور یہ بات روایتن ہم تک پہنچی ہے، یہ بات روایتن منقول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس کس کے لیے روایتاً منقول ہے بسملہ؟ قولون کسائی اور عاصم مکی۔ ہاں جی، قالون، کسائی، عاصم، مکی، ساتھ میں یہاں پہ ثلاثہ ایڈ کر لیجیے گا،
کر لیں گے؟ سلاد ثلاثہ. کون ہے ثلاثہ؟ ابو جعفر، یعقوب، خلف العاشر. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ہر جگہ حکم کے مطابق ایڈ کرتے جانے. میں نے یاد کروایا ہے نا، آپ لوگ کر لیں گے، ایڈ کر لیں گے. جی اچھا جی. سو اوپر ہیڈنگ آ گئی صرف بسملہ پڑھنے والے. اوپر کس کی ہیڈنگ تھی؟ صرف بسم اللہ پڑھنا. صرف بسملہ والے. ٹھیک ہے، اوپر ہیڈنگ دے دیں صرف بسملہ والے، صرف بسملہ. تم قالون، کسائی، عاصم، مکی، ساتھ میں ثلاثہ میں سے کون شامل ہے؟ ابو جعفر ابو جعفر. جعفر، شاباش. یعقوب. بس ابو جعفر. یعقوب صرف بسم اللہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر آگے ہے صرف وصل والے. صرف وصل والے. وصل والے. وصلو کا، اور آپ کا وصل کرنا. بین السورتین، بین السورتین ہے فصاحت. فا کی رمز کس کے لیے؟ حمزہ. حمزہ کے لیے. ٹھیک ہے، سو صرف وصل والے ہو گئے. وہ وصل کا بین السورتین فصاحت. جو وصل ہے وہ کرتا ہے بین السورتین حمزہ. ثلاثہ میں سے کون ہے؟ خلف العاشر. خلف العاشر. اب ہے تینوں کام کرنے والے کو، بسملہ، سکتہ، وصل، تینوں کام. ٹھیک ہے، تینوں کام کون کرے گا؟ کہتے ہیں وصل اور آپ کا وصل کرنا، وسکتن اور آپ کا سکتہ کرنا. کل، کل کے لیے کل کاف سے مراد شامی. شامی. کل شامی. جلا یاہو، جیم کی رمز ورش. ورش کے لیے. حصل، حا کی رمز بصری. بصری کے لیے. تو وصل، وسکتن، سکتا اور وصل، یعنی وصل اور سکتا ہے شامی، ورش، بصری. ثلاثہ میں سے یعقوب بصری. یعقوب بصری. پھر کہتے ہیں وفیہا خلاف، اور اس میں خلاف ہے. وفیہا، اور اس میں، کس میں؟ بسملہ میں. فیہا کس میں خلاف ہے؟ بسم اللہ میں. بسملہ میں خلاف ہے. خلاف سے مراد خلف ہے. خلاف سے مراد خلف. خلف ہے. یعنی خلف سے مراد یہ ہے بسملہ کا پڑھنا اور بسملہ کا نہ پڑھنا. خلف سے مراد کیا کیا ہے؟ بسم اللہ کا پڑھنا اور بسم اللہ کا نہ پڑھنا. ہاں جی. بسملہ کے نہ پڑھنے میں پھر سکتہ اور وصل شامل ہے. بسملہ کے نہ پڑھنے میں سکتہ اور وصل شامل. ہاں جی. تو خلف سے مراد ہو گیا بسملہ پڑھنا اور نہ پڑھنا. پھر نہ پڑھنا سے مراد سکتہ اور وصل ہے. سمجھ آیا کس طرح تین وجوہ نکلتی ہیں؟ جی. ہاں یا نہ کرتے. نہیں سمجھ آیا تو بول دے نہیں آیا، میں سمجھا دوں گی. خاموشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگئی. صرف وجیہہ کو آئی ہے، باقیوں کو نہیں آئی. آگئی. تو بولا کرے نا. اچھا لگتا ہے بندہ دیواروں سے بات کرو، کوئی رسپانس ہی نہ ملے. مجھے بسم لکھنے اللہ کی نہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بسملہ نہ سکتہ پڑھنے سے وصل. مراد سکتہ اور وصل ہے. اب یہ اچھا لگے گا، ریکارڈنگ جا رہی ہے، اب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے میں نے، اور اس میں میں ڈانٹ رہی ہوں آپ لوگوں کو. آگے نسلیں سنتی رہیں گی انشاءاللہ اس کو. ٹیچر لٹرلی ڈانٹ یہ سکتے ہیں. نافرمانی میں شمار ہوتا آپ لوگوں کی خاموشی. ٹیچر بول رہے بول رہے بول رہے، پوچھ رہے کی بات کو، آپ کی طرف سے نو رسپانس. اگر مجھے یہی رسپانس ملا، میں نے واللہ صرف خطبہ دے کے جانا ہے. پھر مت کہیے گا کہ باجی کو نہ کوشچنس لیتی ہیں نہ سمجھاتی ہیں، بس خطبہ دیا اور چلی گئی. واللہ کہہ رہی ہوں، واللہ ایسے نہیں بول رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وفیہا خلاف، اور اس بسملہ میں خلاف ہے، یعنی خلف ہے بسملہ پڑھنا اور بسملہ کا نہ پڑھنا. بسملہ نہ پڑھنے سے مراد سکتہ اور وصل ہے. جیدہ، وہ شخص جس کی گردن بڑی واضح ہے. واضح الطلا، جیدہ جس کی گردن واضح الطلا بڑی واضح ہے. ورش کی گردن بہت خوبصورت ہوتی تھی. ورش ویسے بھی آلریڈی بہت خوبصورت تھے، تو ان کے لیے یہ رمز یوز کی گئی ہے، کہ یہ کنایا یوز کیا گیا ہے کہ ورش کے لیے خلف ہے، یعنی وہ بسملہ پڑھیں گے بھی اور نہیں بھی پڑھیں گے. وَذَا الخلف، اور خلف ہے. للبصری، بصری کے لیے. وشامن، اور شامی کے لیے. تنقلا، تنقلا یہ بات منقول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تینوں کام کرنے والے. پھر آگے ہے نیکسٹ ہیڈنگ دے دے بین الانفال والتوبہ.
ہو گیا. بین الانفال والتوبہ وللکلی، کہتے تمام کے تمام قرآ کے لیے. قف، آپ وقف کریں. صل، وصل کریں. فی علیم براءت، علیم اور براءت کے بیچ میں. علیم ہے سورہ انفال کا آخری کلمہ، اور براءت ہے سورۃ توبہ کا پہلا کلمہ. تو بین الانفال والتوبہ وقف کریں اور سکتہ کریں، اور وہ وقف کریں اور وصل کریں، او یا پھر اس کو سکتہ کریں. یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا بین الانفال والتوبہ. اگلا حکم آ جائے گا بین الناس والفاتحہ وبین الناس والحمد بسم اللہ. سورہ الناس اور سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں صرف بسم اللہ ہے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.